حسین حقانی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے آپ کا اندازہ کیا ہے کہ یہ جنگ طویل ہو جائے گی یا کہ کسی سٹیج پہ عنقریب جنگ بندی ہو سکتی ہے؟ صفی صاحب، یہ جنگ زمینی جنگ تو ہے نہیں، یہ میزائلوں کی جنگ ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ جی، جب تک ایران کے پاس میزائل موجود ہیں، وہ تل ابیب کو نشانہ بناتے رہیں گے، حیفا کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ اسرائیل کی آبادی کبھی بھی اس بات کی عادی نہیں رہی کہ اس کے اپنے آبادی کے علاقوں میں میزائل گریں۔ دوسری طرف ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے پاس ایئر فورس نہیں رہی، اس کے پاس ایئر ڈیفنسز بہت کم ہیں۔ اسرائیلی طیارے بڑی آسانی کے ساتھ ایرانی فضاؤں میں گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ تو اور اگر پھر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا جی۔ تو ایران کو شدید نقصان ہونے کا امکان ہے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب وہ مرحلہ آ چکا ہے جہاں دونوں فریق شاید ایک دوسرے سے تو نہ صحیح، لیکن تیسرے فریقوں کے ذریعے جنگ بندی پر بات چیت کرنے کو تیار ہو جائیں۔ فرق اچھا، صرف اتنا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اسرائیل ابھی بھی اس امید پہ بیٹھا ہے کہ امریکہ کے جنگ میں کودنے کے امکان کے خوف سے ایران کو مجبور کیا جائے کہ یا وہ امریکہ سے بات چیت دوبارہ بحال کرے اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، یا جب تک ایران کو امریکہ کے جنگ میں کودنے کا خوف ہے تب تک ایران کی جو مختلف تنصیبات ہیں ان پر اسرائیلی بمباری جاری رہے۔ امریکہ کی طرف سے ڈبل سگنل ملتے ہیں، کبھی یہ ملتے ہیں کہ وہ جنگ میں کودنے والا ہے تو کبھی یہ ملتے ہیں کہ وہ شاید جنگ میں خود نہ کودیں۔ آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اسرائیل امریکی مداخلت کے بغیر اور امریکہ کی جنگ میں شمولیت کے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے، اور کیا امریکہ اس جنگ میں براہ راست شریک ہوگا؟ دیکھیے، اسرائیل کا مقصد تو یہ ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے نقصان تو پہنچا دیا ہے، کیا وہ نقصان ناقابل تلافی ہے؟ یہ ابھی ایک بحث طلب موضوع ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر اس نعرے پر منتخب ہوئے کہ میں ساری جنگیں ختم کر دوں گا۔ اب اگر وہ جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے اپنے بہت سارے حامی ان کے مخالف ہو جائیں گے، اور یہ بات ابھی بھی جو رائے عامہ کا تازہ ترین سروے آیا ہے اس سے واضح ہوتی ہے کہ خود ان کی پارٹی کے لوگوں کی بڑی تعداد اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں جنگ میں کودا جائے۔ تو صدر ٹرمپ کو بھی بہت زیادہ سیاسی دباؤ کا بھی سامنا ہے، اور ان کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے۔ جنگ میں نہیں شامل ہوتے تو ان کے جو اسرائیل کے ساتھ اتنے تعلقات رہے ہیں، جو اسرائیل حامی عناصر جن میں وہ مسیحی خاص طور پہ جن کو ایونجیلیکل کرسچن کہا جاتا ہے وہ بہت نمایاں ہیں، وہ ان سے ناراض ہوں گے۔ اور اگر وہ جنگ میں کودتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ لوگ سارے ناراض ہوں گے جو ان سے یہ امید رکھتے تھے کہ وہ جنگیں بند کرائیں گے، نہ کہ مزید جنگوں میں شامل ہوں گے۔ ابھی تک جو جنگ ہوئی ہے اس میں کیا اسرائیل کو اپنی توقع کے مطابق نتائج ملے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک تو اسرائیل کو اپنی توقع کے مطابق نتائج ملے ہیں، لیکن جہاں ان کی توقع پوری نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران ڈرے گا، دبکے گا، اور دبک کے کچھ فیصلے کرے گا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی، اور اپنے خطے میں دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید اسرائیل کی حکمت عملی میں بھی جو اسرائیل کی یعنی ریاست ہے، ریاستی مشینری ہے، اس کی سوچ اور وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی سوچ میں فرق ہے۔ نتن یاہو شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم دباؤ بڑھائیں ایران پہ تو ایران میں اندرونی طور پہ کوئی تبدیلی آ جائے گی، سیاسی تبدیلی آ جائے گی، جس کو ریجیم چینج کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے جو مستقل عناصر ہیں، مثلا ان کی انٹیلیجنس کے لوگ، ان کی فوجی قیادت، وہ رجیم چینج میں نہ دلچسپی رکھتے ہیں، نہ انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ آسانی سے رجیم چینج ہو سکے گی۔ یہی رجیم چینج کا میں اگلا سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی کیا اندازہ ہے کہ رجیم چینج کا کوئی امکان ہے؟ کسی صورت میں ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس جنگ نے ان کو مزید اکٹھا کر دیا ہے۔ دیکھیں،
ہر جگہ جہاں پہ لوگ اس امید پر حملہ کرتے ہیں کہ ہماری بمباری کے نتیجے میں رجیم چینج ہو جائے گی، آج تک تو کبھی رجیم چینج ہوئی نہیں۔ عراق میں رجیم چینج کے لیے امریکہ کو باقاعدہ حملہ کرنا پڑا، بوٹس آن دا گراؤنڈ لا کے کئی ہزار سپاہی میدان میں اتارنے پڑے۔ اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنی دور کئی ہزار سپاہی بھیج سکے۔ ایران جو ہے وہ ایک بڑا ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی، 92 ملین کی آبادی کا ملک ہے، تو وہاں کوئی بھی زمینی جنگ برداشت نہیں کر سکتا، متحمل نہیں ہو سکتا کہ اپنے سپاہیوں کو وہاں پھنسا دے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک نظریاتی رجیم ہے، تو نظریاتی رجیم کے 10%، 20%، 25% کچھ نہ کچھ تو اس کے سپورٹر اور یعنی مضبوط سپورٹر ہوں گے، کچھ نہ کچھ اس کے رضاکار ہوں گے، کارکن ہوں گے، اور ان کے اندر ایک شدید قسم کا مذہبی جذبہ بھی ہے، تو وہ فوراً تو باز نہیں آ جائیں گے۔ تو جو اگر رجیم باہر سے کسی مدد کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو اندرونی طور پہ اسے شدید مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ اس وقت وہاں کوئی ایسی تحریک نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند سال پہلے باقاعدہ خود ایران میں ایک اندرونی تحریک موجود تھی، لوگ سڑکوں پہ آ رہے تھے اپنے قیادت کے خلاف، لیکن اب ایسا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا معاملہ۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہوگی، وہ اس رجیم چینج کی امید کو پورا کرنے کے لیے کیا حکمت عملی رکھتے ہیں۔ اچھا، کسی اسٹیج پہ روس یا چین اس معاملے میں کود سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں پہلے سے اس معاملے میں شامل تو ہیں۔ جی روس اور چین دونوں ایران کے ہتھیاروں کے سپلائر ہیں، اور ایران جو میزائل استعمال کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، وہ اس میں روسی ساخت کے میزائل بھی شامل ہیں، چینی ساخت کے میزائل بھی شامل ہیں، اور اگر انہوں نے ان کو، اور نارتھ کورین ساخت کے میزائل بھی شامل ہیں، اگر ان ممالک نے ان کو میزائل کی سپلائی جاری رکھی، اور تو پھر ایران کافی عرصے تک میزائل فائر کر سکتا ہے۔ مگر ایران کی جو پہلے صلاحیت تھی، جب اس کے پاس مختلف مسلم ممالک میں پروکسی گروپس موجود تھے، حزب اللہ مضبوط تھی، ہوتھیوں کے پاس کافی طاقت تھی، یمن میں اسی طرح سے شام کی حکومت اس کی حامی تھی، وہ ساری طاقت ایران کی کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ روس کو سب سے زیادہ یہ خطرہ ہوگا کہ شام اس کا حلیف تھا، بشار الاسد کی جو رجیم تھی وہ اس کی حلیف تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب اگر ایران میں بھی حکومت گر گئی یا ایران بہت کمزور ہو گیا، تو پورے مشرق وسطی میں روس کا کوئی حلیف باقی نہیں رہے گا۔ تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ روس چاہے کھل کے کچھ نہ کرے، لیکن ایسے اقدامات کرتا رہے جس کے نتیجے میں اسرائیل کو یہ پیغام مل جائے کہ اب جنگ بندی ہی بہتر ہے۔ جنگ بندی یہ بہتر ہے، اس کے لیے کسی کی ثالثی کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو اس وقت دنیا کی طاقتوں میں آپ کو کون سا ملک یا کون سا بلاک ایسا نظر آتا ہے کہ جو دونوں کے درمیان ثالثی کر سکے؟ سب سے زیادہ تو کردار اس وقت یورپین یونین ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ جو ہیں وہ پہنچے بھی ہیں ایران کے یورپین یونین سے بات چیت کرنے کے لیے، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ یورپین یونین کردار ادا کرے گی۔ ممکن ہے کہ ایران کے کچھ اور دوست کوشش کریں، پاکستان کی طرف سے بھی کچھ امید ہو سکتی ہے ان کو کہ پاکستان بات چیت کرے گا، لیکن پاکستان کے اسرائیل سے تعلقات نہیں، تو وہ بلاک جو دونوں طرف تعلقات رکھتا ہے اور دونوں طرف بات چیت کرنے کی پوزیشن میں، وہ تو اس وقت صرف یورپین یونین ہے۔ تو یورپین یونین بھی ایک لحاظ سے فریق نہیں ہے آلریڈی امریکہ کا اتحادی ہونے کے ناطے؟ میرا نہیں خیال، یہ جب سے ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے تو یورپین یونین کی اور یورپ کے ممالک کی پالیسی بالکل ایک مختلف پالیسی رہی ہے ان سے، اور اسرائیل کے حوالے سے بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو کئی یورپین ممالک نے پچھلے کئی برس میں یہ اشارے دیے ہیں کہ وہ اس مسئلے کا ایک مستقل حل چاہتے ہیں، فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں۔ صدر میکرون نے اشارتاً یہ بات کی ہے کہ اگر اسرائیل نے میانہ روی اختیار نہ کی تو پھر فرانس بھی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی ریاست
کے معاملے میں کوئی قانونی پیش رفت ہو جائے، تو اس لیے یورپ کی وہ بات نہیں ہے جو آج سے کئی برس پہلے ہوا کرتی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مغربی یورپ امریکہ کا ایک مستقل حلیف ہے، اور جو امریکہ چاہے گا وہی مغربی یورپ کہے گا۔ اب مغربی یورپ کی آواز ایک ذرا مختلف آواز ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات نہیں ہیں، مغربی یورپ کے ہر ملک کے تعلقات ہیں۔ ایرانی حکام جو ہیں ان کے لیے یورپ میں آنا جانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے جتنا روسیوں کے لیے اور روسی حکام کے لیے آنا جانا یورپ میں ممکن ہو۔ تو یورپ کی طرف سے شاید اس معاملے میں ثالثی ممکن ہو سکے گی، لیکن ثالثی کی شرط ہمیشہ صافی صاحب یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریق اس کو قبول کریں۔ تو اس وقت لگتا یہ ہے کہ ایران تو یورپ کی ثالثی پر رضامند ہونے کے قریب ہے، لیکن اسرائیل نے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ وہاں نتن یاہو کی تمام امیدیں اس بات سے وابستہ ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ میں اپنی اسرائیل کے حامیوں کو متحرک کر کے صدر ٹرمپ پہ ایسا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ عسکری طور پر 3-4 بڑے قدم اٹھا کر وہ جو بنکر بسٹر بامز ہیں وہ استعمال کر کے فردو جو ایک ایٹمی تنصیبات میں سے سب سے اہم تنصیب ہے، اور کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں بہت گہری نیچے غاروں کے اندر ہے، تو اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد بالکل ایک زخمی اور بہت زیادہ زخمی ایران جو ہے اس کو چھوڑا جائے میدان میں، جو اسرائیل کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ مستقبل میں نہ بن سکے۔ یہ نتن یاہو کی خواہش ہے۔ کیا یہ خواہش پوری ہو سکے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس خواہش کے پورا ہونے کا جو کنجی ہے وہ صدر ٹرمپ کی سوچ ہے۔ کیا وہ اپنے ان حامیوں کی بات مانیں گے جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی حمایت امریکہ کے لیے ہر قیمت پر لازم ہے، یا ان لوگوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ امریکہ کا بیرونی ملکوں کی جنگوں میں شامل ہونا بند ہونا چاہیے، ورنہ امریکہ دوبارہ عظیم ملک نہیں بن سکے گا؟ روسی صدر پوٹن نے بھی ثالثی کی پیشکش کی تھی، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے سرد موری ہے۔ تو روس کبھی اس پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ وہ ثالثی کریں، اور اسرائیل کی روس سے متعلق سرد موری کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیل روس کو ایران کا ایک قریبی ساتھی سمجھتا ہے، ایک اس کا ہتھیار فراہم کرنے والا سمجھتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایران امریکہ کو اسرائیل کا پشت پناہ سمجھتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے اس کی ثالثی کا امکان نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ روس یا چین میں سے کوئی بھی ثالثی کرا سکے گا۔ عرب ممالک کی اور ایران کی ایک پیچیدہ ان کا ایک تعلق ہے، اس کی وجہ سے کوئی عرب ملک بھی ایسا نہیں کر سکے گا۔ ترکی اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے بھی مشکلات ہیں، لیکن زیادہ مشکل اب ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کے ہو چکی ہے۔ حالانکہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بدستور قائم ہیں، لیکن اسرائیل ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کو بالکل پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو اس لیے ثالثی کرانے والوں کی جو فہرست ہے وہ پہلے سے کہیں مختصر ہو چکی ہے، اور اس میں اگر کسی کا نام زیادہ نمایاں نظر آتا ہے تو وہ یورپین یونین ہی کا آتا ہے۔